السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم موجود ہیں میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ یہ آپ پیچھے جو مسجد دیکھ رہے ہیں اسی میں حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہ آپ کے برابر میں جو یہ میرے پیچھے آپ یہ مزار دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے پہلے سید امام محمود سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ ان کا یہ شجرہ نسب بھی چیک کیجئے، دیکھیے اس میں سید امام محمود سبزواری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ کا اندر جا کر دروازے کے اندر آپ کا مزار ہے۔ تو یہ بزرگوں کا آستانہ ہے، ہمارے بزرگ بڑے ان مزاروں پر آتے رہے ہیں، ان آستانوں پر آتے رہے ہیں، اور اسی مزار کے برابر میں میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ پاس میں جو مسجد دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسی مزار کے قریب یہ مسجد ہے، اور اس مسجد کی یہ دائیں جانب ادھر آپ دیکھیں گے، ادھر میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اسی میں حضرت میاں جی نور محمد کو دفنایا گیا تھا۔ آپ دیکھیے مسجد کے اس سائیڈ یہ ہے حضرت والا کا۔ آپ کی آواز تھوڑی میں سلو کر رہا ہوں حضرت کے احترام میں اور مقام میں۔ آپ دیکھیے یہ حضرت والا کا کی قبر مبارک ہے، یہ دونوں طرف بہترین قسم کی قالین ڈالی ہوئی ہیں، اور کچھ ادھر بھی مزارات ہیں، کچھ قبریں ادھر بھی ہیں۔ حضرت والا کے مزار پر لوگ آ کر فاتحہ خوانی فرماتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ کے خلیفہ نے یہ چند اشعار کہے تھے۔ شہر جھنجھانہ ہے ایک جائے خدا، مسکن و ماوا ہے اس جا آپ کا۔ یہ اشعار ہیں، آپ نیچے تک بآسانی ان کو پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ نیچے دیکھیے کہ نیچے آپ کی ولادت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے اور آپ کی وفات کب ہوئی۔ آپ کی ولادت 1786 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور ہجری بنتا ہے 1201 میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات، آپ کا جو انتقال ہوا ہے 4 رمضان المبارک۔ ماشاءاللہ دیکھیے رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اس دنیا سے فوت ہوئے ہیں، اور 1259 ہجری تھا، مطابق تھا 29 ستمبر 1843 جمعے کا دن۔ ماشاءاللہ کیسی مبارک ہستی، کیسی مبارک شخصیت ہے۔ اللہ نے کیسا آپ کو قبول فرمایا تھا کہ جمعے کے دن آپ فوت ہو رہے ہیں، اور رمضان میں۔ رمضان تو ویسے بھی برکت کا، رحمت کا مہینہ ہے، اور ہمیں بزرگوں سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے کہ بھئی رمضان میں جو انتقال کرتا ہے، جو فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مکمل طور پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کی قبر ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بہت آپ کی مزار پر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیروں میں سے ہیں۔ آپ دادا پیر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ دونوں جو خلیفہ ہیں، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ ہیں، وہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا، آپ کے بزرگ کا، اور آپ جن سے بیعت تھے، ان کا انتقال ہوا، تو آپ بڑے بے چین اور پریشان رہتے تھے کہ میں کہاں جاؤں، کس سے بیعت ہوں۔ تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور آپ کو میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دکھائی کہ آپ ان سے جا کر ملاقات کیجیے۔ تو آپ کو جگہ کا معلوم نہیں تھا کہ میاں جی نور محمد کس جگہ ملیں گے، کوئی ایڈریس نہیں معلوم تھا، لیکن آپ ہر دن صبح میں نکلتے اور حاجی میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ لوہاری شریف کی طرف جا رہے تھے، تو جب اس بستی میں آپ نے قدم رکھا، اس بستی میں پہنچے، تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی،
اور دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا. آپ کو احساس ہو گیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن سے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے بولا ہے. آپ چلتے چلتے پہنچتے ہیں اس مسجد میں جس میں آپ مکتب پڑھایا کرتے تھے. میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں مکتب پڑھاتے تھے چھوٹے بچوں کو، آپ اس میں پہنچے. اور جیسے ہی آپ نے زیارت کی، آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دیکھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پہچان گئے کہ یہ تو وہی چہرہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھایا تھا. تو آپ یہاں ایک جواب سنیے. میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے امداد اللہ، اگر اللہ کے رسول تم سے نہ کہتے تو مجھ سے کبھی ملاقات کے لیے نہیں آتے. دیکھیے کتنی گہری بات انہوں نے کہی. اللہ کے رسول آئے ہیں خواب میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ بات میاں جی نور محمد کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا ہے کہ جاؤ تم میاں جی سے بیعت ہو جاؤ. تو آپ بیعت ہو گئے اور آنا جانا لگا رہا. خلافت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تھی وہ انہی بزرگوار سے تھی جن کا یہ آپ نے آستانہ، جن کا یہ مزار آپ ابھی دیکھ رہے تھے. اور یہ میں نے جیسا کہ پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ سید امام محمود سبزواری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. آپ باہر سے تشریف لائے تھے اور یہاں جو جھنجھانہ شریف ہے، جو جھنجھانہ یہ اس وقت میں قصبہ ہے، یہ پرانے زمانے میں سلطنت ہوا کرتی تھی، راجدھانی ہوا کرتی تھی. تو یہاں ایک بادشاہ جو رہتا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ نوجوان لڑکیوں کو استعمال کرتا تھا. اور ایک لڑکی نے خط لکھا تھا، تو وہ خط ان کے پاس پہنچا سبزوار کے اندر. تو وہاں پر سبزوار میں جب وہ خط ان کو ملا تو یہ وہاں سے فوراً ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں آ کر اس بادشاہ کو قتل کر دیا جو لڑکیوں کی عزت لوٹتا تھا. یہاں پر بڑے بزرگ نیک آدمی تھے، تو ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی. تو اس بیٹی کی شادی سے پہلے اس بیٹی کو اس بادشاہ کے پاس جانا تھا، بادشاہ کے پاس سونا تھا جب اس کی شادی ہوتی. تو وہ بڑی نیک صالح اور پارسا لڑکی تھی. وہ بے چین ہو گئی اور پریشان ہو گئی. تو اس نے ایک خط لکھا تھا کہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ اس دنیا کے اندر ہوگا جو میری مدد کے لیے آئے گا. تو جب اس نے خط لکھا تو اس کا خط اس نے کبوتر کے ذریعے سے، بزرگ ہمارے یہ سینہ بسینہ واقعہ چلا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے کبوتر کے ذریعے سے وہ خط پہنچایا. تو ان نوجوان یہ اس وقت میں تھے عالم دین، انہوں نے اس خط کو پکڑا اور اسی وقت اپنی والدہ سے اجازت لے کر ہندوستان تشریف لے آئے. اور آپ نے بہت سی پلاننگ کی. بالآخر یہ ہوا کہ اس راجہ کو، اس بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس بیٹی کی اور اس بہن کی عزت بچائی آپ نے. تو ایک ملک کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اس وقت ان کی سگائی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی، تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی شادی کو چھوڑ کر ہندوستان یہ تشریف لائے اور اپنے ملک کی قربانی دی، اپنی بیوی کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی. یہاں تک کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر جھنجھانہ شریف آیا کرو تو سب سے پہلے امام محمود سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دستک دیا کرو. پہلے یہاں فاتحہ خوانی کیا کرو، اس کے بعد میاں جی نور محمد کے پاس جایا کرو. تو یہ ترتیب ہماری رہتی ہے. جب بھی آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم درود و سلام کا اور فاتحہ کا سلسلہ جو شروع کرتے ہیں وہ سید امام محمود سبزواری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کر فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد چل کر ادھر اس چھوٹے گیٹ سے، جالی کے سے نکل کر، اور وہ چھوٹا دروازہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں نے ابھی دکھایا تھا، وہاں پہنچ کر میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھر حاضری ہوتی ہے. ہمارے علماء دیوبند بہت تشریف لاتے ہیں، بہت اکابر یہاں آتے رہتے ہیں. ابھی ایک بڑا قافلہ تھا یہاں پر، تو وہ بھی ابھی فارغ ہو کر گیا ہے. گجرات کے لوگ تھے. اور آپ دیکھیے اگر آپ کو گھنٹے میں ٹائم نظر آ رہا ہو تو قریب 1 بج چکا ہے. یہاں ہم جب پہنچے تھے تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا. عشاء کی نماز میں ہم پہنچے تھے. عشاء کی ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اور کچھ دعائیں کی حضرت کے مزار پر. اور اس کے بعد سے جب سے یہیں ہیں اور تہجد تک انشاءاللہ صبح تک، سویرے تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے. اور تو اسی وجہ سے رات میں خالی تھا. میں نے سوچا کہ اس کا ایک ویڈیو بنا لیا جائے جس سے کہ ہمارے دوست احباب ناظرین بھی اس کو دیکھ کر
یہاں آنے کی کوشش کریں، اس کے فوائد ان کے سامنے رہیں گے۔ بزرگوں کے جو آستانے ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ان کے آستانوں پر، ان کی قبروں پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ کا نور برستا رہتا ہے۔ جس طرح سے ان کے مریدین کو، ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فائدہ ان کی حیات میں ہوا کرتا تھا، اب مرنے کے بعد اگر کوئی ان کی قبر پر آ کر دعا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح کا فیض اس کو جاری فرما دیتے ہیں جس طرح ان کی حیات میں ہوتا تھا۔ تو جیسا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، آپ کی برکات، آپ کے انوارات آپ کی حیات میں تھے، اسی طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کی برکات اور ان کا فیض اسی طرح سے جاری ہے جس طرح ان کی حیات میں تھا، ان کے مرنے کے بعد بھی۔ تو اکابر کا آنا جانا یہاں پر رہتا ہے، ہمارے بڑوں کا رہتا ہے۔ اسی سلسلے سے ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اکابر کے آستانے پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے سارا دکھا دیا ہے، اور کافی حد تک کچھ تاریخ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے دادا پیر کس وجہ سے ہیں۔ تو دادا پیر یہ اس وجہ سے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء دیوبند کے جو بڑے اکابر ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے، اور یہ اکابر جو ہیں یہ سب علماء دیوبند کے بڑے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ انہی سے ہمارا سلسلہ، انہی سے ہماری سند چلتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو دادا پیر کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے دیوبند کے سب بزرگ یہاں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ یہ سب اسی کا ایریا ہے۔ آپ دیکھیے دروازے کے برابر میں کچھ کمرے لیے ہیں انہوں نے، اور پھر ابھی یہ نئی بلڈنگ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ بلڈنگ ابھی نئی تعمیر کی ہے۔ یہ مہمان خانہ ہے، مہمانوں کے آنے کے لیے بھی کچھ لوگ آرام فرما رہے ہیں، تو یہ مہمانوں کے لیے بہترین عالیشان انہوں نے کمرے تیار کیے ہیں۔ ہمارے بھی کچھ احباب یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اس کا گیٹ ہے جو مین دروازہ ہے۔ آپ اس کے باہر کا بھی میں کچھ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر ویڈیو کو ہم ختم کریں گے۔ یہ لوہے کا گیٹ انہوں نے لیا ہے، آپ اس سے ہم باہر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ پورا قبرستان ہے اور دور تک اس میں قبریں ہیں، بڑے بڑے پرانے پیڑ ہیں۔ ایک مزار یہ ہے، اور ادھر ابھی یہ بہت خالی جگہ اس کی ہے، یہ بھی قبرستان ہی کی ہے۔ یہ اس کا راستہ ہے جو باہر کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جب میرٹھ والے جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو جو باہر والا دور آپ کو معمولی سی وہ لائٹ نظر آ رہی ہے، وہاں ایک اس کا بڑا گیٹ ہے جہاں چہار دیواری پر اس کا وہ گیٹ لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے بڑے حضرت وہیں سے اپنے چپل اتار کر پیدل عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، جیسے کسی بڑے دربار میں کوئی گنہگار حاضر ہوتا ہے، اس طرح تشریف لاتے ہیں، اور حضرت کا یہ معمول ہے۔ ہم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ پرانے زمانے کا یہاں کنواں ہے، پانی اس سے نکالا کرتے ہوں گے۔ تو یہ باہر کا ایریا ہے، اور آپ مزار کے سامنے کا جو آپ دروازہ اور گیٹ دیکھیں گے، اس کی یہ شکل ہے، اس طرح کی ہے۔ دیکھیے یہ باب محمود لکھا ہوا ہے، اور اس وقت میں جب یہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس کے متولی اور یہاں جو سجادہ نشین تھے، جو اس کے جانشین تھے، وہ اختر حسین صاحب علوی تھے۔ وہاں اندر بھی آپ نے ان کا اختر حسین صاحب کا علوی کا نام دیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو اللہ تبارک تعالی قبول فرمائے۔ جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ تبارک تعالی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان دعاؤں میں جو ہمارے دوست احباب ناظرین دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالی ان تمام دعاؤں میں ان کا بھی حصہ شامل فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔